یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اس کریم کا کرم دیکھ، میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دے جنہوں نے گناہ کر کے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا، میری طرف سے یہ مجدہ اور نوید انہیں سنا دے، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ زندگی کے کسی مرحلے پر بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ وہ اتنا کریم ہے کہ اس کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے اپنی رحمت سے مایوسی کو بھی گناہ قرار دیا، اور رحمت پروردگار سے مایوسی گناہ نہیں، گناہ کبیرہ۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں یا من لا یقطع رجاء من رجا، اے وہ ذات جو کسی امیدوار کو مایوس نہیں کرتی، کسی امیدوار کی امید کو مایوسی میں نہیں بدلتا۔ روایت موجود ہے قیامت کا دن ہوگا، ایک عبد گنہگار کو ملائکہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے، اور وہ پیچھے پلٹ پلٹ کے دیکھے گا، مڑ مڑ کے دیکھے گا۔ ارشاد رب العزت ہوگا، ملائکہ اس کو روکو، پوچھو یہ پیچھے پلٹ پلٹ کے کیا دیکھتا ہے؟ ملائکہ سوال کرے، کہے گا میں پلٹ پلٹ کے اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں، میں گناہگار تھا، خطا کار تھا، لیکن میں تو اس کی رحمت کو امیدوار تھا کہ پروردگار میرے ساتھ اپنی رحمت سے معاملہ فرمائے گا، میں اس کی رحمت کو تلاش کرتا ہوں۔ ارشاد رب العزت ہوگا، ملائکہ اسے اب جہنم نہ لے جاؤ، یہ میری رحمت کو امیدوار، میں اس کو مایوس نہیں ہونے دوں، میں اس کی امید کو مایوسی میں نہیں بدلوں، اسے جنت لے جاؤ، یہ میری رحمت۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے دوستو، روایات ہیں میرے پیش نظر، سید الانبیاء نے فرمایا، تم جیسا گمان پروردگار عالم کے متعلق رکھو گے وہ ویسا ہی تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے گا۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ سکی، آپ تک نہیں پہنچ سکی۔ جیسا گمان تم پروردگار کے بارے رکھو گے نا، وہ کریم اللہ ویسے ہی معاملہ فرمائے گا، اس کی رحمت کے امیدوار رہنا۔ نہج البلاغہ میں میرے آقا امیر المومنین کا کلمات قصار میں ایک جملہ ہے وصیت کا، ایک صلوات پڑھ دیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیے ذرا، تھوڑا سارے حضرات صلوات ایک مرتبہ اور پڑھیں، دروازے کے پیچھے لوگ ہیں تاکہ ان کے لیے جگہ بن جائے، سارے صلوات پڑھتے ہوئے آگے۔ آقا امیر المومنین نے فرمایا، میں 5 باتوں کی تمہیں وصیت کرتا ہوں، اور یہ 5 باتیں ایسی ہیں، لو ضربتم الیہا آبات الابل لکانت لذالک اہلا، اگر اونٹوں پر چڑھ کے تم صحراؤں کی خاک چھان مارو اور ان 5 باتوں کا علم حاصل کر سکو تو یہ 5 باتیں اس قابل ہیں کہ جن کے لیے اتنی مشقت اور زحمت اٹھائی جائے جو بغیر زحمت کے امیر المومنین نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس میں جناب امیر کی وصیت کا ایک جملہ، لا یرجون احد منکم الا ربا، علی فرماتے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں صرف اپنے رب سے امید رکھنا، اس کی رحمت کی امیدوار، اس کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھنا۔
وہ معاف کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی رحمت سے معاملہ کرے گا۔ اس لیے تو آئمہ کی دعاؤں میں یہ جملہ جو ہمیں تعلیم کیا گیا، دعا کرو اس کے فضل کی دعا کیا کرو۔ الہی عاملنی بفضلک ولا تعاملنی بعدلک، معبود میرے ساتھ اپنے فضل سے معاملہ کر، میرے ساتھ اپنے فضل سے معاملہ کرنا، اپنے عدل سے معاملہ نہ کرنا، اس لیے کہ اگر وہ عدل سے معاملہ کرے گا تو پھر میرے پاس کیا ہے، اور اگر وہ فضل سے معاملہ کرے گا تو مجھ جیسے گنہگار بھی بخشے جائے۔ اس کریم کا کرم دیکھیے کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہونے دیا، کھلا رکھا۔ انسان کے نامہ اعمال بند نہیں ہوتے، مرنے کے بعد بھی نامہ اعمال کھلا رکھا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا، الا ومن تاب قبل موتہ بسنۃ قبلت توبتہ، فرمایا جو مرنے سے 1 سال پہلے زندگی معصیت خدا میں گزر گئی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزار دی، مرنے سے 1 سال پہلے اگر سچے دل سے توبہ کر لیتا، اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائے۔ پھر سید الانبیاء نے فرمایا، الا وان السنۃ کثیر، فرمایا سال کی مدت تو بہت زیادہ ہے، وہ ذات بڑی کریم ہے، من تاب قبل موت بشہر قبلت توبتہ، مرنے سے 1 مہینہ پہلے اگر کوئی توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول فرما۔ پھر فرمایا نہیں، الا وان الشہر قصیر، 1 مہینے کی مدت بھی بہت زیادہ ہے، اس کی رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں۔ الا ومن تاب قبل موت باسبوع قبلت توبتہ، 1 ہفتہ پہلے اگر کوئی توبہ کر لے، اس کی توبہ کو بھی قبول فرما لے۔ فرمایا نہیں، ہفتے کی مدت بھی بہت زیادہ۔ الا ومن تاب قبل موت بیوم قبلت توبتہ، مرنے سے 1 دن پہلے، 1 دن پہلے کوئی توبہ کر لے، پروردگار اس کی توبہ کو بھی قبول فرمائے گا۔ پھر فرمایا الا وان اليوم کثیر، 1 دن کی مدت بھی اس کی رحمت تو اس سے بڑھ، من تاب قبل موت بلحظۃ قبلت توبۃ، 1 لحظہ پہلے، 1 لحظہ پہلے مرنے سے اگر کوئی توبہ کر لے گا، وہ اس کی توبہ۔ علی ولی اللہ، علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔